بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثالی پرچہ نمبر 42۔ پہلی معروضی ہے ولندیزی گفتگو کے کیا معنی ہیں؟ ولندیزی گفتگو کے معنی ہیں ڈینگ کی گفتگو۔ دوسری معروضی ہے ٹکسالی زبان کسے کہتے ہیں؟ فصیح اور مستند زبان کو ٹکسالی زبان کہا جاتا ہے۔ علم بیان و بدیع کے موضوع پر مشہور کتاب بحر الفصاحت کے مصنف ہیں نجم الغنی رامپوری۔ ڈاکٹر شوکت سبزواری نے اردو کے ارتقاء اور اردو کی تخلیق کا ایک نظریہ پیش کیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ اردو قدیم ویدک بولیوں میں سے ایک بولی ہے جو ترقی پا کر اردو کے پیکر میں ڈھل گئی۔ اعمال نامہ مشہور آپ بیتی ہے سر رضا لیابدی کی۔ سر رضا لیابدی کا تعلق برٹش براڈ کاسٹنگ کے ادارے یعنی BBC سے تھا۔ یکشنبہ کا مطلب ہوتا ہے ہفتہ۔ نہ گل نغمہ ہوں نہ پردہ ساز، میں ہوں اپنی شکست کی آواز، مرزا غالب نے کہا تھا۔ یہ غزل کا پہلا شعر ہے، اس لیے اس شعر کو مطالعہ کہیں گے۔ اس شعر میں قوافی ہیں ساز آواز۔ یہ غیر مردف غزل ہے، اس میں ردیف موجود نہیں ہے۔ علمی اردو لغت کے خالق ہیں وارث سرہندی۔ تنقیدی کتاب روشنائی کے مصنف ہیں سجاد ظہیر۔ قرۃ العین حیدر کے والد کا نام سجاد حیدر یلدرم تھا۔ قصیدے میں گریز سے پہلے تشبیب کا پہلو آتا ہے۔ درد غزل کا عہد زریں شاعر، اردو غزل کا عہد زریں شاعر مرزا غالب کو کہا جاتا ہے۔ میر انیس کے کلام میں مبالغہ آرائی ان کی شاعری کی نمایاں صفت ہے۔ ادبی معلومات سیٹ نمبر 1166۔ انجمن ترقی اردو کا صدر دفتر کراچی میں ہے۔ انجمن ترقی اردو کا ماہنامہ جریدہ قومی زبان ہے۔ قائد اعظم لائبریری کا ادبی مجلہ مخزن ہے۔ وہ ادبی رسالہ جو 1935 سے تاحال باقاعدگی سے شائع ہو رہا ہے ادب لطیف۔ ادبی جریدہ الحمرا کے مدیر ہیں شاہد علی خان۔ دوست و فسکی کے ناول کا ترجمہ بیچارے لوگ کے نام سے کیا ضوء انصاری نے۔ ضوء انصاری کا اصل نام ذل حسنین انصاری ہے۔ پاکستانی فوج کے ماہنامہ ادبی مجلے کا عنوان ہے ہلال۔ عطاء الحق قاسمی کی ادارت میں نکلنے والا ادبی مجلہ معاصر 55,000 الفاظ پر مشتمل روسی اردو لغت کو مرتب کیا ضوء انصاری نے۔ حسین تم نہیں رہے تمہارا گھر نہیں رہا، مگر تمہارے بعد ظالموں کا ڈر نہیں رہا۔ اردو ادب کی مختصر ترین تاریخ از ڈاکٹر سلیم اختر۔ باب نمبر 8 شمالی ہند میں اردو ادب، لیکچر نمبر 110۔ مرزا محمد رفیع سودا کا عہد حیات 1713 عیسوی کو پیدا ہوئے اور 1781 کو ان کا انتقال ہوا۔ پوچھنا اشعار کا سودا کہ کیا ہے شاعرو، گفتگو میں اس کی پاتا ہوں نظیری کا دماغ۔
سودا کے آباء و اجداد کا پیشہ سپاہیانہ تھا یا تیغ آزمائی تھا، لیکن سودا کے والد کا پیشہ تجارت تھا، وہ گھوڑوں کی تجارت کرتے تھے۔ سودا کے آباء و اجداد کہاں سے تشریف لائے تھے؟ کابل سے ہندوستان آئے تھے۔ سودا نے کل کتنے قصائد قلم بند کیے؟ 43۔ سودا نے کل کتنے مرثیے لکھے؟ 91، 91۔ کس نے سودا کو پورا شاعر تسلیم کیا؟ میر تقی میر نے، اور خواجہ میر درد کو آدھا شاعر کہا۔ نواب آصف الدولہ نے لکھنؤ میں سودا کا سالانہ خرچہ کتنا مقرر کیا؟ 6000۔ سودا کا کون سا قصیدہ سب سے نمایاں ہے؟ تضحیک روزگار۔ ڈاکٹر جمیل جالبی کی تاریخ سے معروضیاں۔ محمد قلی قطب شاہ کا ملک الشعراء اور درباری شاعر تھا ملا وجہی۔ مثنوی کتب مشتری کے مصنف ہیں ملا وجہی۔ مشتری کا اصل نام بھاگمتی تھا۔ مثنوی کتب مشتری کا سن تخلیق ہے 1609 عیسوی۔ ملا وجہی نے مثنوی کتب مشتری لکھی 12 دن میں۔ اردو نثر کا پہلا مستند نمونہ سمجھا جاتا ہے سبرس کو۔ ملا وجہی نے سبرقس لکھی عبداللہ قطب شاہ کی فرمائش پر۔ محمد قلی قطب شاہ عبداللہ شاہ کے نانا تھے۔ ڈاکٹر خواجہ محمد زکریا کی تاریخ سے چند معروضیاں۔ ورزش کا شوق، بدن کثرتی، بانکوں میں شمار ہوتے تھے اور دبستان لکھنؤ کے بانی تھے ناسخ۔ دلی کی شاعری میں کون سا عنصر نمایاں ہے؟ داخلیت۔ زہر عشق، بہار عشق، فریب عشق مرزا شوق کی مثنویاں ہیں۔ لکھنؤ میں مرثیے کو فروغ دیا دلگیر، خلیق اور میر ضمیر نے۔ انیس کے ہاں رزم کو اہمیت حاصل ہے، جبکہ دبیر کے ہاں بین کو اہمیت حاصل ہے۔ ضمیر کا اصل نام مظفر حسین تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر تبسم کشمیری کی تاریخ سے چند معروضیاں۔ صاحب فراش، ایسا بیمار جو بستر سے اٹھ نہ سکے۔ دا مغل امپائر، یہ کتاب لکھی ہے جان ایف ریچرڈز نے۔